السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہمارا ٹاپک ہے افسانہ۔ افسانہ اردو میں مختصر افسانہ وہی نثری صنف ہے جس سے انگریزی میں شارٹ سٹوری کہا جاتا ہے۔ یعنی اردو میں مختصر افسانہ اسی نثری صنف کو کہتے ہیں جس سے انگریزی میں کیا کہا جاتا ہے، جس سے انگریزی میں شارٹ سٹوری کہا جاتا ہے۔ مغرب میں اس صنف کا آغاز 19ویں صدی کے وسط میں ہوا تھا۔ یعنی مغرب میں اس صنف کا افسانے کا آغاز شروعات جو ہے 19ویں صدی کے وسط درمیان میں ہوا تھا، اور 20ویں صدی کے آغاز تک یہ ایک مستقل صنف ادب کے طور پر مقبول ہو چکی تھی، اور 20ویں صدی کے شروعات تک آغاز تک یہ ایک مستقل یعنی مکمل صنف ادب کے طور پر مقبول ہو چکی تھی، مشہور ہو چکی تھی۔ مغرب کے زیر اثر اردو میں اس کا آغاز 20ویں صدی کے شروع میں ہوا۔ یعنی اس صنف کا یعنی افسانے کا آغاز جو ہے 20ویں صدی میں مغرب کے زیر اثر ہوا، مغرب کے اثر کی وجہ سے ہوا، مغرب کے اثر سے ہوا 20ویں صدی میں اس صنف کا آغاز اردو میں۔ یہ وہ زمانہ تھا جب داستانوں کا چلن ختم ہو چکا تھا۔ جب افسانے کا آغاز ہوا، یہ وہ زمانہ تھا جب داستانوں کا داستانوں کا دور، داستانوں کا چال چلن جو ہے کیا ہوا تھا، ختم ہو چکا تھا، اور بہت سارے ناول لکھے جا چکے تھے، اور کیا تھا، بہت سارے ناول جو ہے لکھے جا چکے تھے۔ مختصر افسانے سے مراد نثر میں لکھی گئی ایک ایسی کہانی ہے۔ یعنی مختصر افسانے سے مراد ایسی ہے جو نثر میں لکھی گئی ایسی کہانی ہے جس میں انسانی زندگی کی کسی ایک پہلو کو اس طرح پیش کیا جائے کہ قاری کی اس میں دلچسپی پیدا ہو۔ یعنی مختصر افسانہ جو ہے نثر میں لکھی گئی ایسی کہانی ہے جس میں انسانی زندگی کے کسی ایک پہلو کو اس طرح پیش کیا جاتا ہے، کسی ایک کونے کو، پہلو کو اس طرح پیش کیا جائے کہ قاری یعنی پڑھنے والے کی اس میں کیا ہو جائے، دلچسپی پیدا ہو۔ ہر ایک کہانی کی طرح مختصر افسانے میں زندگی کا کوئی پہلو واقعے کی صورت میں پیش کیا جاتا ہے۔ یعنی ہر کہانی کی طرح مختصر افسانے میں بھی کیا ہوتا ہے، اس میں زندگی کا کوئی پہلو یعنی زندگی کے ایک پہلو واقعے کی صورت میں پیش کیا جاتا ہے، کیونکہ واقعہ کا بیان کہانی کی بنیادی شرط ہے۔ یعنی واقعہ بیان کرنا، کوئی واقعہ بیان کرنا جو ہے کہانی کی کیا ہے، بنیادی شرط ہے۔ اسی مناسبت سے پلاٹ، کردار، عمل اور مکالمہ مختصر افسانے کے لازمی عناصر قرار پاتے ہیں۔ اسی مناسبت میں کیا ہو جاتے ہیں، پلاٹ، ڈھانچہ، کردار، کریکٹرز، اور عمل اور مکالمہ۔ عمل مطلب کام انجام دینا، کام، اور مکالمہ باتیں کرنا، کلام جو ہے، مکالمہ مطلب کلام، مختصر افسانے کا کیا ہے، ضروری عناصر مقرر پاتے ہیں، عناصر مطلب عنصر۔ اس کے علاوہ کہانی کو دلچسپ بنانے میں تخیل اور جذبے کا بھی عمل دخل ہوتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے، اس کے علاوہ کہانی کو کیا بنانے کے لیے، کہانی کو دلچسپ بنانے کے لیے، انٹرسٹ بنانے کے لیے افسانے کے مطلب تخیل اور جذبے کا بھی عمل دخل ہوتا ہے۔ کہانی کو دلچسپ، انٹرسٹ بنانے کے لیے خیال، تخیل مطلب خیال، اور جذبے کا، ایموشنز، جذبے کا بھی کیا ہوتا ہے، عمل، کام دخل ہوتا ہے۔ یوں تو یہ عناصر افسانے میں بھی پائے جاتے ہیں، یعنی یہ ناول میں بھی پائے جاتے ہیں۔ یوں تو یہ عناصر، یہ عنصر جو ہے کس میں پائے جاتے ہیں، ناول میں بھی پائے جاتے ہیں، لیکن ناول کا کینواس افسانے کے مقابلے میں بڑا وسیع ہوتا ہے۔ یعنی لیکن کیا ہو جاتا ہے، ناول اور افسانے میں یہ فرق ہے کہ ناول کا کینواس مطلب ناول کا دائرہ جو ہے افسانے کے مقابلے میں کیا ہوتا ہے، وسیع ہوتا ہے، پھیلا ہوا ہوتا ہے۔ یعنی ناول زندگی کو تمام تر وسعتوں میں پیش کرتا ہے۔ یعنی ناول جو ہے زندگی کی پوری واقعات کو کیا کرتے ہیں، وسعتوں میں پھیلا ہوا پیش کرتے ہیں، ڈیٹیل میں پیش کرتے ہیں۔
اس میں پھیلاؤ کی وجہ سے تفصیلات کی زیادہ گنجائش ہوتی ہے، اور کیا ہو جاتا ہے اس میں پھیلاؤ کی وجہ سے، وسیع کی وجہ سے کیا ہوتا ہے تفصیلات یعنی ڈیٹیل کی زیادہ گنجائش ہوتی ہے، کس میں؟ ناول میں۔ اس کے مقابلے میں مختصر افسانے زندگی کے کسی ایک پہلو سے تعلق رکھتا ہے، یعنی اس کے مقابلے میں، یعنی ناول کے مقابلے میں مختصر افسانے میں کیا ہوتا ہے زندگی کی کسی ایک پہلو سے تعلق رکھتا ہے، یعنی زندگی کی کسی ایک پہلو کی کہانی بیان کیا جاتا ہے، واقعہ بیان کیا جاتا ہے، پوری زندگی بیان نہیں کیا جاتا ہے جو ناول میں کیا جاتا ہے۔ افسانے میں صرف کسی زندگی کسی ایک پہلو کو بیان کیا جاتا ہے، پوری زندگی کے بجائے اس کے کسی ایک گوشے کی جھلک دکھاتا ہے، یعنی پوری زندگی کے بجائے افسانے میں کیا دکھایا جاتا ہے کسی ایک گوشے مطلب کونے کی جھلک دکھایا جاتا ہے۔ تفصیل اور پھیلاؤ کے بجائے اس میں اختصار اور ایجاز پایا جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے ناول میں تفصیل اور پھیلاؤ ہوتا ہے، لیکن افسانے میں کیا ہوتا ہے تفصیل اور پھیلاؤ کے بجائے اس میں اختصار یعنی شارٹ کر کے، مختصر کر کے اور ایجاز پایا جاتا ہے۔ اختصار اور ایجاز مطلب مختصر کر کے مختصر پایا جاتا ہے، اختصار اور مختصر پائے جاتے ہیں۔ مختصر افسانے کو جو چیز ناول سے الگ کرتی ہے وہ ہے وحدت تاثر اور اختصار، یعنی مختصر افسانے کو کیا کرتا ہے جو چیز ناول سے الگ کرتی ہے وہ کیا ہے وحدت تاثر ہے۔ وحدت تاثر مطلب ایک اثر، وحدت مطلب ایک کو کہتے، تاثر مطلب اثر۔ اس میں ایک ایسا اثر ہوتا ہے جو قاری کے ذہن میں جلد متاثر کرتے ہیں، اور کیا ہوتا ہے اور اختصار ہوتا ہے، اختصار مطلب مختصر، یعنی یہ ضروری ہے کہ مرکز صرف ایک ہو، یعنی کیا ہونا ضروری، یعنی یہ ہے کہ اس کا مقصد مرکز جو ہے کیا ہو صرف ایک ہو۔ اسی مناسبت سے اختصار مختصر افسانے کا لازمی عنصر بن جاتا ہے۔ اسی مناسبت سے کیا بن جاتا ہے اختصار جو ہے مختصر افسانے کا لازمی عنصر مطلب ضروری عنصر، جز بن جاتا ہے۔ مختصر افسانے میں اختصار کے معنی یہ ہے کہ وہ تمام بیانات، کردار، واقعات، مکالمات اور مناظر کہانی میں شامل نہ ہوں جو وحدت تاثر کی راہ میں حائل ہوں اور بنیادی نقطے سے توجہ ہٹا دیں۔ کیا ہوتا ہے مختصر افسانے میں اختصار کے معنی اس کو کہتے ہیں یہ ہے کہ وہ تمام بیانات یعنی تمام بیانات، کردار، واقعات، مکالمات، کلام کرنا اور منظر جو ہے کہانی میں شامل ہوتا ہے، اس کہانی میں یعنی افسانے میں شامل نہ ہو جو وحدت تاثر کی، جو ایک تاثر کی کیا کرے وحدت تاثر کے راستے میں، راہ مطلب راستے میں شامل ہو، حائل ہو مطلب شامل ہو، اور بنیادی نقطے سے قاری کا کیا ہو جائے توجہ ہٹا دے، یعنی بنیادی نقطے سے قاری کا پڑھنے والے کا توجہ ہٹا دے، وہ نہیں ہونا چاہیے، اس کو کیا کہتے ہیں مختصر افسانے میں اختصار کا معنی یہی ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ مختصر افسانے میں مختصر افسانے میں کیا ہوتا ہے تولد اس قدر ہونی چاہیے کہ اس سے ایک ہی نشست میں پڑھا جا سکے، یعنی مختصر افسانے میں کیا ہوتا ہے تولد مطلب لمبائی اس قدر ہونی چاہیے کہ اس سے ایک ہی نشست میں پڑھا جائے، یعنی ایک ہی جگہ پر مطلب ایک ہی جگہ پر اس کو پڑھا جا سکے، ایسی لمبائی ہونا چاہیے، مطلب زیادہ نہیں ہونا چاہیے، ایک ہی نشست میں ایک ہی جگہ میں اس کو پڑھا جا سکے۔ اردو کے افسانہ نگاروں میں پریم چند، علی عباس حسینی، سعادت حسن منٹو، عصمت چغتائی، راجندر سنگھ بیدی، کرشن چندر، غلام عباس، قرۃ العین حیدر اور انتظار حسین بہت اہم ہے، یعنی اردو افسانہ نگاروں میں، اردو افسانہ لکھنے والوں میں، افسانہ نگار مطلب افسانہ لکھنے والوں میں پریم چند، علی عباس حسینی، سعادت حسن منٹو، عصمت چغتائی، راجندر سنگھ بیدی، کرشن چندر، غلام عباس، قرۃ العین حیدر اور انتظار حسین جو ہے کیا ہے بہت مشہور ہے، بہت اہم ہے۔